جب تک ہم اللہ والے نہیں بنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ نے صاف کہا اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا, اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا. تو لہذا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا, ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کرنا, اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط ہو, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور حرام کاموں سے بچیں. جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے روکا ہے ان سے بچیں. بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ جب مسلمانوں پر مصیبت آئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو. مگر جب انسان اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے سہاروں پر بھروسہ کرے, اپنی طاقت پر اپنی اتحاد پر بھروسہ کرے, تو بتائیے کیا ایسی قوم کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ کبھی ایسی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی. ایک تو پہلی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. دوسری بڑی وجہ جو زمین کے اندر گناہوں کی وجہ سے کہیں یا یوں کہیں کہ انسان کے بڑھتے گناہ, یہ مصیبت کی بڑی وجہ. پہلی وجہ اللہ کی سنت ہے. دوسری وجہ جب انسان گناہ کرتے ہیں, گناہوں میں ملوث ہو جاتے, چاہے انفرادی طور پر کہیں یا اجتماعی طور پر کہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتوں سے آزماتا ہے, اللہ ایسی مصیبتیں بھیجتا ہے. کس لیے؟ تاکہ جو تم راستہ بھٹک گئے ہو تم سیدھے راستے پر آ جائے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حالت کا رونا زیادہ روتے ہیں. جائیے بڑے بڑے اسٹیجوں پر دیکھیے, یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمان مظلوم ہیں, ہم مسلمان مقہور ہیں, ہمیں جینا ہے تو جینے کے لیے لڑنا ہوگا, جینے کے لیے ایسا کرنا ہوگا, جینے کے لیے ویسا کرنا ہوگا. بس ایک مرتبہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے اور دیکھیے کہ صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی اور ہماری زندگیاں کیسی ہیں. آپ کو پیمانہ سمجھ میں آئے گا کہ کون اللہ والا ہے اور کون دنیا والا. آج جب بھی مصیبتوں کی بات کرتے ہیں ایک چھوٹا سا اینالائز کر کے دیکھیے کہ صحابہ پر جو مصیبتیں آئیں کیا وہ مصیبتیں ہم پر آئی ہیں؟ صحابہ نے جو جھیلا کیا ہم اسے جھیل رہے ہیں؟ دوسری بات کہ صحابہ جن نعمتوں میں تھے کیا وہ نعمتیں ہم ہی ہیں؟ یا یوں کہیے کہ صحابہ نے جو مصیبتیں جھیلی نہ ہم اسے جھیل رہے ہیں, اور جتنے آرام سے, جتنی عیاشی کی زندگی, جتنی آرام پرستی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں ایسی زندگی تو صحابہ نے دیکھی بھی نہیں. چیز جائے کہ انہوں نے زندگی گزاری ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. محترم و مکرم علماء اکرام, عمائدین جماعت و جمعیت, نوجوانان ملت, خواتین اسلام, الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی اجتماع میں ہم سب اکٹھا ہیں. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہر مجلس کا ایک ادب ہوتا ہے, اور یہ دینی مجلسیں اس ادب کا تقاضا کرتی ہیں. جہاں پر اللہ اس کے رسول کی باتیں کی جائیں تو خاموشی کا مظاہرہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن نیک مقاصد کی خاطر اس پروگرام کو طے کیا گیا ہے اللہ اس سب میں ہم کو ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.
محترم حاضرین و حاضرات، جیسے کہ عنوان کا اعلان کیا گیا کہ آج مسلمان پریشان کیوں ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ عنوان کافی وسیع ہے اور میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا، نہ علمی اعتبار سے اور نہ کسی اور اعتبار سے کہ اس عنوان پر گفتگو کروں، لیکن مکلف کیا گیا تو کچھ چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اور اسی طرح تمہارے مالوں میں کمی کر کے، تم میں سے بعض کی جانوں کو لے کر، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے۔ یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان ساری مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد جو لوگ صبر کرتے ہیں آپ ان کو بشارت دیجیے، خوشخبری سنائیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ خوشخبری پانے والے کون ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی بھی مصیبت ذکر کی گئی مصیبتوں میں سے ہو یا اس کے علاوہ بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی کسی انسان کو مصیبت آ لگتی ہے اور وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اے اللہ ہم تیرے ہیں، تو نے پیدا کیا، تو ہی ہمارا خالق، تو ہی ہمارا مالک، تو ہی ہمارا مدبر متصرف، یعنی تو ہی ہمارا رب ہے اور ہمیں پلٹ کر تیرے ہی پاس آنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں پر رب کی جانب سے رحمتیں ہوتی ہیں اور ایسے ہی لوگ ہدایت پانے والے۔ محترم حاضرین، بات اگر پریشانیوں کی کریں کہ آخرکار مسلمان پریشان کیوں ہیں، تو عمومی طور پر چند اسباب ہیں جن سبب کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر اسباب کا ذکر کیا جائے تو پہلی چیز جو ذہن میں یا قرآن و حدیث کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہی آزمانے کی جگہ ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ ہم یہاں پر آزمائے جائیں۔ آزمانا مصیبت سے بھی ہوتا ہے اور آزمانا نعمتیں دے کر بھی ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو بھی مصیبتیں ہمیں آ پہنچتی ہیں، لاحق ہو جاتی ہیں، اس میں سے پہلی وجہ یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ آپ آیت پر غور کریں کہ اللہ نے تاکید کے ساتھ کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تو گویا نہ کوئی جماعت ہے، نہ کوئی جمعیت ہے، نہ انفرادی طور پر کوئی شخص ہے، چاہے وہ کتنا اللہ والا ہو یا کتنا گنہگار کیوں نہ ہو، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اس کی سنت ہے کہ اللہ ضرور آزمائے گا۔ اسی لیے اب جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزماتا ہے اور یہ اللہ کا قانون ہے، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو قبول کریں۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو یہ مان لیتا ہے کہ جو بھی مصیبتیں مجھ پر آئی ہیں اس مصیبت کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اسی کے خاطر پیدا کیا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اسی لیے حدیثوں کے اندر اس طرح کی مصیبتوں کو اللہ کی سنت سمجھنا اور اللہ کو بطور رب ہوتے ہوئے ماننے کو بھی ایمان کا درجہ قرار دیا گیا۔ گویا آپ اگر یہ سمجھیں کہ مصیبت آئی اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے چاہا ہے اور اللہ مصیبتیں ڈالتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے، تو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے بڑی مشہور حدیث ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا کا ذکر کیا۔ اس دعا کے اندر انسان کہتا ہے کہ اے اللہ، اس کائنات کے اندر میری زندگی میں یا میرے زندگی کے مرحلے میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان سب پر تیرا فیصلہ چلتا ہے۔ اگر میں خوش ہوں تو یہ تیرا فیصلہ ہے، اگر مجھے پریشانی لاحق ہے تو یہ بھی کس کا فیصلہ ہے؟ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کی تھی۔ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہم بھی تم کو ضرور آزمائیں گے، تم کو ضرور بھی آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون اللہ کی راہ میں محنت کرنے والا، اللہ کی راہ میں لڑنے والا اور اللہ کی راہ میں صبر کرنے والا ہے۔ اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے جب ہم کو پیدا کیا ہے تو یہ زندگی آزمائش کی جگہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ محترم حاضرین، اب مومن کا کردار کیا ہو؟
मुसीबत आने पर जब उसे पता है कि मुसीबत ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह आजमाएगा, तो ऐसे वक्त में मोमिन के दो किरदार हो सकते। एक किरदार जिसमें वो फायदे ही फायदे में है, दूसरा किरदार जिसमें वो घाटे और नुकसान में है। मिसाल के तौर पर जब किसी इंसान को मुसीबत आ जाए और वो वावेला मचाए, वो अपना सीना पीटे, वो शिकायतें करने लग जाए कि ये मुसीबत मुझ पर क्यों आई, क्या हम मुसलमान ही मिले थे, क्या हम इतने जलील हैं, क्या हम इतने रुसवा हैं। एक तो मुसीबत आने पर उसने सब्र नहीं किया और दूसरा जजा फजा किया, तो ऐसा इंसान हर एतबार से नुकसान में। इसके मुकाबले में एक ऐसा इंसान जब उस पर मुसीबत आई तो उसने सब्र के दामन को पकड़ लिया, सब्र के दामन को पकड़ा और कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जो मुसीबत आई है ये अल्लाह की सुन्नत थी, तो ऐसा इंसान हर एतबार से फायदे। एक तो मुसीबत आने के बाद उस मुसीबत की वजह से उसे अजर दिया जाएगा, और दूसरा जो उसने सब्र किया उस सब्र का भी उसे अजर दिया जाएगा। इसी का जिक्र अल्लाह जिक्र करते हुए कहता है, इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। अल्लाह ने तो यहां जिक्र किया कि मुसीबत का सवाब अलग है, सब्र करने का सवाब अलग है, लेकिन जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो इसके सब्र का कोई हिसाब ही नहीं है, इसके सब्र का कोई हिसाब नहीं। अल्लाह कहता है कि जो सब्र करने वाले हैं हम इन्हें बेहिसाब अजर देते हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं होता है। यही वजह है कि एक मुसलमान को जब भी मुसीबत आने पर अल्लाह ताला की जो तकदीर जो अल्लाह ने हमारे लिखी है उस पर राजी हो जाना चाहिए। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत बड़ी मशहूर है, कहती हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, मा मिन मुस्लिमिन युसीबुहु मुसीबतुन फयक़ूलु बिअम्रिल्लाह, कि जब भी किसी इंसान को मुसीबत पहुंचती है तो ये अल्लाह के फैसले की वजह से होती है, और जब इंसान को मुसीबत आ जाती है और वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता है और कहता है अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व खुलफ ली खैरम मिनहा, कि अल्लाह जो मुसीबत मुझ पर लाहक है इस पर तू क्या है मुझे सवाब अता कर, और इससे बेहतर चीज क्या है तो मुझे अता कर। अगर कोई आदमी ये कहता है यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अल्लाह के वादे के एतबार से वो सवाब का हकदार बन जाता है। मुहतरम हाज़रीन, इसीलिए हमें ये बात समझनी है कि जो भी मुसीबत आए, चाहे वो इनफरादी तौर पर आए, इज्तिमाई तौर पर आए, चाहे वो मुसीबत घर के एतबार से हो, बतौर मुसलमान होने के एतबार से हो, तो हर मुसीबत ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बतौर आजमाइश आती है। इमाम इकरमा रहमुल्लाह फरमाते हैं कि लैस अहदुन इल्ला यफरह व यहज़न। इमाम इकरमा कहते हैं कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं है मगर जो भी है या तो वो खुश होगा या तो वो तकलीफ में होगा। इमाम इकरमा कहते हैं कि दुनिया के हर इंसान को खुशी भी लाहक होगी, गम भी लाहक होगा, लेकिन कहते हैं वलाकिन इजअलुल फरह शुक्रन वल हज़न सबरा। कहते हैं कि एक पक्का सच्चा मोमिन वो होता है कि जब खुशी पहुंचती है तो अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाता है, और जब मुसीबत पहुंचती है तो वो सब्र करने वाले बन जाता है। और एक हदीस जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, आज का जो उन्वान है कि उमूमी तौर पर जो इज्तिमाई अंदाज से जो मुसीबतें मुसलमानों पर आई हैं, अभी धीरे धीरे उनका मैं जिक्र करूंगा। याद रखिए कि ये मुसीबतें कम होने वाली नहीं है, जैसा वक्त आगे बढ़ता जाएगा हम कुर्बे क़यामत जाते जाएंगे, क्योंकि आपका दुनिया में आना ये क़यामत की अलामत थी, आपका दुनिया से जाना ये कुर्बे क़यामत की अलामत थी, और जैसे जैसे वक्त क़यामत के करीब जाता जाएगा मुसीबतें और बढ़ती जाएंगी। और इस बात का क्या है पेशनगोई अल्लाह के नबी ने हदीस में की है। आप फरमाते हैं कि मा मिन आमिन इल्ला वल्लदी बअदहु शर्रुम मिन हत्ता तलक़ौ रब्बकुम। कहते हैं अल्लाह के रसूल कि जिस मुसीबत में अब हम हैं, हमारे आने वाले इससे ज्यादा मुसीबतों को देखेंगे, इससे ज्यादा परेशानियों को देखेंगे, यहां तक कि तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे रब से ना हो जाए, तुम दुनिया से चले ना जाओ। तो ये बात मान लीजिए कि जो मुसीबतें अभी हैं, चाहे वो हुकूमत के एतबार से हो, चाहे वो किसी भी एतबार से हो, तो हर मुसीबत आगे जाकर उसका लेवल बढ़ने वाला है, लिहाजा एक मोमिन को उसके लिए तैयार होना चाहिए। मुहतरम हाज़रीन, दौरे हाजिर में आखिरकार कौन सी ऐसी मुसीबतें हैं जो मुसलमान पर आकर पड़ी हैं? सबसे पहले यह है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है, और कोई बात आपसे छुकी और ढपी नहीं है। हम जानते हैं कि ये टोपी पहनने वाले, ये दाढ़ी रखने वाले, एक वक्त था जब अमेरिका के यहाँ एक हादसा हो गया तो पूरी दुनिया के अंदर कहा गया कि ये टोपी और दाढ़ी वाले दहशतगर्द हैं। अब दहशतगर्द का सिलसिला लंबे वक्त तक चला, बदनाम करने की कोशिशें की गई। अब उसके बाद उसके मॉडल को बदल दिया गया,
اب ملک ہندوستان، ملک عزیز کی بات کریں تو یہاں پر یہ بات تو ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، لیکن ایک لمبا عرصہ گزر گیا وہ اس بات کو ثابت نہیں کر پائے کہ اتنی بڑی جو تعداد ہے، اگر یہ دہشت گرد ہوتے تو روزانہ کچھ نہ کچھ انقلاب ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو اس بات کو ثابت کرے کہ ہاں مسلمان دہشت گرد ہیں۔ جب انہیں اس کے حوالے سے کچھ مواد نہیں ملا تو ان لوگوں نے اپنی چالوں کو بدل دیا۔ اب مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جگہ بجگہ کام کیے جاتے، کیسے کام؟ جیسے قرآن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، قرآن کریم کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ٹارگٹ کر کے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ابھی دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ جب سے زور پکڑا ہے، قرآن کی آیتیں غیر مسلم پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 9 حدیث نمبر 9 کے اندر کیا کہا گیا کہ جو کافر جہاں ملے اسے وہاں مار دو۔ آگے کیا کہا گیا وہ نہیں پتا، پیچھے کیا کہا گیا وہ نہیں پتا، اور کس بنیاد پر یہ باتیں کہی گئی وہ نہیں پتا۔ بس قرآن کی آیتوں کو جدھر چاہو ادھر سے اٹھا لو اور اٹھا کر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرو۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسلام ہے یہ انسانیت کا دین نہیں ہے، یہ ظلم کرتا ہے، اور ظلم بھی کس پر کرتا ہے؟ ایک ایسی ذات پر جسے ہم عورت کہتے ہیں۔ لہذا طلاق کی بات کی گئی، طلاق کے حوالے سے بات اٹھائی گئی، ٹرپل طلاق کو اٹھایا گیا۔ آپ جائیے، جب یہ ٹرپل طلاق کے اعتبار سے فیصلہ ہوا تو سب سے زیادہ خوش ہونے والے غیر مسلم تھے، جن کو نہ اس طلاق سے فرق پڑتا ہے نہ اس طلاق کے قانون سے فرق پڑتا ہے۔ فیصلہ ہوا مسلمانوں کا، اور خوش کون ہو رہے تھے؟ خوش ہو رہے تھے غیر مسلم، جو ہم سے چڑھتے ہیں، ہم سے نفرت کرتے ہیں، بطور دین ہونے کے ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے طلاق کا مسئلہ اٹھایا، یہ بس مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ ابھی کرناٹک کے اندر حجاب کے حوالے سے حال میں کیا ہوا، یہ ساری باتیں ہم روزانہ سن اور دیکھ رہے ہیں۔ کبھی ہماری خواتین کے حجاب کو کیا ہے اس طرح کا ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ جتنی مصیبتیں آئی ہیں یہ صرف ہم پر نہیں آئی ہیں، ہم سے پہلے جو مقدس ہستیاں اس زمین میں چلتی پھرتی تھی، جن کو اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی، ایسی ہستیوں پر ایسی ہی مصیبتیں آ چکی ہیں۔ چلیے بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ جانیں جب آپ نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کوئی اجنبی شخص نہیں تھے، سب آپ کو جانتے تھے، سب آپ کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو، یہ اب اعتراض کرنے لگ گئے، آپ کے خلاف بن گئے۔ اور اعتراض بھی کیسا، سوال اٹھانا بھی کیسا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ مدعا بنا دیتے تھے جو چیز حقیقت میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی پر کیے گئے اعتراضات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ مشرک جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت کرتے ہوئے دیکھتے تو اعتراض کرتے ہوئے کہتے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ نبی کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، یہ تو بازاروں میں گھومتا ہے، ہمارے طرح کھاتا اور پیتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کو کسی نبی کو بھیجنا بھی ہوتا تو اللہ کسی فرشتے کو نازل کرتا تاکہ ہم جان لیتے، لیکن یہ نبی تو ہم انسان جیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر اللہ تمہاری چاہتوں کے اعتبار سے کسی فرشتے کو بھی نازل کرتا تو تم کہتے یہ تو فرشتہ ہے، ہم انسان ہیں، ہم اس کی بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، ہمارے مسائل کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، ایسے چیزوں پر اعتراض کرنا جو حقیقت میں کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، یہ چیزیں کب کی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی گئی۔ اور یہ بات نہیں لوگوں کے ذہن کو خراب کرنا کہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ویسے ہیں، حقیقت نہیں پتا، بس بدنام کرنا مقصود ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ یہ قوم کے سردار تھے، قبیلے دوس یہ بڑا قبیلہ تھا، اور اسی سے قبیلے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، تو قبیلے دوس بڑا قبیلہ تھا۔ جب یہ عمرہ کرنے کے لیے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آئے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے تو لوگوں نے ان کے کان بھرے، مشرکین مکہ نے کان بھرے، ان کو نہیں پتا کیا ہے، آ کر کہا کہ ہمارے بیچ میں ایک شخص نکلا ہے جو ہمارے باپ داداؤں کو گالی دیتا ہے، ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے، اس کی بات نہ سننا، اس سے تم دور رہنا۔ آپ دیکھیں کہ جس کو کچھ نہیں پتا ہے، نہ اسے آگے کا پتا نہ پیچھے کا پتا، بس اس کے دل میں، اس کے ذہن و دماغ میں اسلام کے تعلق سے زہر بھر دیا جائے تاکہ وہ نہ اسلام کے قریب آئے نہ اسلام کو قبول کرے۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ نے سنا، جب وہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا تھا، وہ کوشش کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا بھی موقع نہ ملے۔ محترم حاضرین، قرآن کے حوالے سے بھی اعتراضات کیے گئے۔ یہ سوال یہ ہے کہ آخرکار ایسے اعتراضات کیے جاتے کیوں ہیں؟ دو بڑے بڑے مقصد ہیں۔ بڑا مقصد یہ ہے کہ قرآن پر، اسلام پر اعتراض کرنے کا کہ مسلمانوں کے اندر احساس کمتری پیدا کر دی جائے۔
آپ مسلمان ہیں، آپ کا یہ دین ہے، آپ کو اپنے دین پر فخر ہونا چاہیے، آپ کو دین پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ چاہیے۔ اس بھروسے کو ہلانا ہے تو مسلمانوں کو بدنام کر دو، تاکہ مسلمان نہ رہے، چاہے کچھ بھی بن جائے۔ اور یہی کام ان اعتراض کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان جو اپنے دین کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس کے اندر ایک حمیت ہوتی ہے، اس کے اندر اپنے دین کے حوالے سے ایک جذبہ ہوتا ہے کچھ کرنے کا، دین کے خاطر، اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ کرنے کا۔ اس جذبے کو ٹھنڈا کر دیا جائے۔ تم مسلمان ہو، بس نام کے رہو، کام کے مسلمان نہ رہو۔ یہ سارے اعتراضات کا مقصد ہے محترم حاضرین۔ بلکہ ایسی چیزوں پر مشرکین مکہ اعتراضات کیا کرتے، اور صرف مشرک نہیں، یہود و نصارہ نے بھی اس میں بڑھ بڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے، یہود مذاق اڑاتے ہیں، یہود مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں یہ تمہارے نبی ہیں جن کے تم باس بیٹھتے ہو، جن سے باتیں سنتے ہو، یہ نبی ایسے ہیں کہ تم کو پیشاب پیخانے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں کہ ایسے بیٹھو، ویسے بیٹھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ یہ چیزیں تو فطری طور پر، نیچرلی طور پر ہر انسان جانتا ہے۔ اگر نبی اتنے ہی اچھے تو یہ ساری چیزیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ حضرت سلمان فارسی بطور فخر کہتے کہ میں تو اس نبی کو مانتا ہوں، اس رب کو مانتا ہوں جس نے ہمیں کوئی دین کا حصہ نہیں چھوڑا، زندگی کا کوئی مرحلہ نہیں چھوڑا، زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا، مگر ہر پہلو میں کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا اگرچہ جو فطری ہیں، مگر اسے نبی کے طریقے پر کیا جائے، بطور فخر کیا کرتے۔ تو اس طرح کے اعتراضات کیا کرتے۔ چلیے دعوت کے حوالے سے ذکر کریں۔ دعوت کا ایک وقت تھا کہ ایک سیلاب چل رہا تھا، مسلمانوں کی دعوت، اسلام کی دعوت عام ہونے لگی تو دعوت پر روک لگائی گئی، دعوت کو روکا گیا۔ جیسے ہی کسی ملک میں کچھ بھی ہو جاتا ہے، جیسے عراق کے اندر ہو، ملک شام کے اندر ہو، ISI نکلے، دہشت گرد تنظیم نکلے، سب سے پہلے اس تنظیم کو کیا ہے؟ مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ جتنے مسلمان ہیں سارے اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں۔ دعوت کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور باقاعدہ اس چیز کو روکا نہیں گیا۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چاہیے کشمیر فائل ہو یا اس کے علاوہ کیرلا سٹوری ہو، اس طرح کے پروپیگنڈے باقاعدہ اپنائے جا رہے ہیں تاکہ ان کے ذریعے عام ہندوؤں کا ذہن بنایا جائے کہ مسلمان ایسے ہی ہیں، ان کی دعوت کو قبول نہ کرو۔ تو ان کی دعوت کو قبول نہ کرنے کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈے بنائے جاتے ہیں۔ ہماری مسجدوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ باہر سے پیسہ آتا، کس لیے آتا؟ اللہ کے دن کے لیے آتا، مسجد کے لیے آتا۔ اب اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ مدرسوں کو، مسجدوں کو جو فنڈنگ آتی ہے وہ فنڈنگ دہشت گردانہ فنڈنگ ہے، اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں تیار رہو کہ تمہاری ہر مسجد کے نیچے ہم ایک مندر نکالیں گے۔ بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد مسلمانوں کی دلوں میں یہ دہشت پیدا کر دی گئی کہ ہر مسجد کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ اور آج کل باقاعدہ ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا ایمان کیا ہے؟ یہ چیزیں تم نہیں کر رہے ہو، تم وقت کو نہیں بدل سکتے، چاہے کوئی آدمی کتنا بھی دشمن مان لے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب چاہ رہا ہے تو ایسا ہو رہا ہے، ہمارا رب چاہ رہا ہے، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ آزمائے گا۔ اللہ نے ہم سے اچھوں کو آزمایا تو ہم ان کے مقابلے میں نہیں ہیں، ہم ان کے برابر بھی نہیں ہیں، ہم کو تو آزمائش ہوگی۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچ گئے، جب آپ مدینہ پہنچے اور مسلمانوں کی ایک حکومت بن گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام طاقت اور پاور میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو وہ دن یاد دلائے۔ مدینہ میں آپ موجود ہیں، اللہ نے دن یاد دلائے اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو یاد کیجئے جب آپ مکہ میں تھے، آپ چلتے پھرتے تھے تو آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو ڈر لاحق ہوتا کہ کوئی آئے اور آپ کو اچک کر نہ لے جائے، ایسا خوف کا وقت تھا، مگر تم نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھا تو اللہ نے ان حالتوں کو بدل دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب زمین کے اندر تم کمزور تھے، مکہ میں تھے، کمزور تھے، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں، اٹھا لے جائیں، تو ایسے وقت میں کیا ہے؟ اللہ نے تم کو سہارا دیا، اللہ نے تمہاری مدد کی اور اللہ نے تمہیں پاک رزق دیا تاکہ تم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکو۔ محترم حاضرین، جب مکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کچھ صحابہ اکرام ایمان لے کر آتے،
تو ایک صحابی آئے، آ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں مسلمان ہو چکا ہوں، اے اللہ کے نبی میں اعلان کر دوں۔ آپ نے منع فرمایا اور کہا کہ کیا ہماری حالتیں نہیں دیکھتے کہ ہم کس حالت میں ہیں، صحابہ کس حالت میں؟ اللہ کے نبی نے ان کو ایمان چھپانے کا حکم دیا۔ محترم حاضرین، یہ جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں، یہ مصیبتیں صرف انسانوں پر نہیں بلکہ یوں کہیں کہ صرف عام انسانوں پر نہیں بلکہ جو مقدس ہستیاں ہیں اس روئے زمین کی، اللہ کے سب سے زیادہ فرما بردار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو بھی یہ سب جھیلنا پڑا ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں اسلام چاہیے، دین پر عمل کرنا ہے تو یہ ہندوستان تمہارے لیے نہیں ہے، یہ ملک تمہارے لیے نہیں ہے، جاؤ اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ لہذا حکم دیا جاتا تھا نبیوں کو کہ اگر دعوت پھیلانی ہے تو اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ، مگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہ گھبرائے نہ ڈرے بلکہ انہوں نے دعوت کے کام کو برابر جاری رکھا۔ محترم حاضرین، اب یہاں پر بہت ساری باتیں سمجھنے کی ہیں کہ جس طرح کے نشانات مسلمانوں کے حوالے سے ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر احساس کمتری پیدا کرنا اور نوجوانوں کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے مسلمانوں کے دلوں میں ڈر کو پیدا کرنا تاکہ وہ کسی میدان میں آگے نہ بڑھ سکے، زمین پر چلے تو گھبرا کر چلیں۔ اور اسی طرح ہمارے نوجوانوں کے اندر کیا ہے، مختلف قسم کی گمراہیوں کو پیدا کرنا، چاہے وہ گمراہی نشے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ گمراہی کیا ہے فکر کے اعتبار سے ہو۔ اللہ معاف فرمائے، آج جو جماعت اپنے آپ کو حق پر کہتی ہے، جائیے ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھیے، کس گمراہی اور کس فکر کی گمراہی میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ جو پنج وقتہ نمازی ہیں، روزے دار ہیں، ایسے نوجوانوں کو اللہ معاف فرمائے ایسی گمراہ فکروں نے لپیٹ کر لے لیا ہے۔ آج دیکھیں کہ آپ کی کرناٹک میں دیکھیں کہ کئی ایسی تنظیمیں بنی جن تنظیموں نے کہا کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ انہیں اپنی ذات پر، اپنی طاقت پر زیادہ بھروسہ ہے اللہ کی ذات سے، وہ صبر نہیں کرتے، وہ اللہ کی آزمائش کو نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ ہمیں لڑنا ہے، ہمیں لڑنا ہے۔ تکلیف ہوتی ہے کسی ایک ایسے انسان کو جو دنیا کے کسی اور خطے میں ہے، اس کی لڑائی کے لیے وہ تیاری یہاں کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ ایک ایسی فکر ہے، ایک ایسی سوچ ہے جو اسلام کی حقیقت سے بالکل ٹکراتی ہے۔ اسلام نے کبھی بھی ایسی طاقت کی زور آزمائی کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ جب مسلمانوں پر مصیبت آئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹو۔ مگر جب انسان اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے سہاروں پر بھروسہ کرے، اپنی طاقت پر، اپنی اتحاد پر بھروسہ کرے، تو بتائیے کیا ایسی قوم کبھی کامیاب ہو سکتی ہے؟ کبھی ایسی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک تو پہلی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو زمین کے اندر گناہوں کی وجہ سے کہیں یا یوں کہیں کہ انسان کے بڑھتے گناہ، یہ مصیبت کی بڑی وجہ ہے۔ پہلی وجہ اللہ کی سنت ہے، دوسری وجہ جب انسان گناہ کرتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو جاتے، چاہے انفرادی طور پر کہیں یا اجتماعی طور پر کہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتوں سے آزماتا ہے، اللہ ایسی مصیبتیں بھیجتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ جو تم راستہ بھٹک گئے ہو تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اندر چاہے خشکی ہو، چاہے تری ہو، چاہے شہر ہو یا قریہ ہو، ہر جگہ زمین کے اندر فساد پھیل چکا ہے۔ اللہ کہتا بما کسبت ایدی الناس، یہ سب انسانوں کے ہاتھوں کی کمائیاں، انہوں نے گناہ کیے، گناہ پر گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کا مزہ انہیں چکھا دیا۔ کیسے چکھایا؟ اللہ نے مصیبتیں مبتلا کر دیا۔ اسی لیے ایک جگہ اللہ یوں کہتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبت تم کو لاحق ہوتی ہے یاد رکھو یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت ساری مصیبتوں سے تمہیں بچا بھی لیتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات صرف ہم تک نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں دیکھیے، جب بنی امیہ کا زمانہ تھا تو وہاں پر ایمان موجود تھا، مگر کچھ لوگ جو دین سے بھٹک گئے، کچھ لوگ جو عبادتوں کے میں کمزور ہو گئے، تو یہ قرون مفضلہ کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مزہ چکھا ہے۔ قرون مفضلہ کے لوگ، بنی امیہ کا زمانہ تھا۔ آپ نے سنا ہے کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ایک شخص تھا جسے حجاج بن یوسف کہا جاتا تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا ظالم تھا۔ اس نے کئی صحابہ کو قتل کیا، مدینہ میں گھس کر صحابہ ان کے بچوں کو مار ڈالا، مکہ میں آیا، مکہ میں آنے کے بعد اس نے کیا کیا، مکہ کے اندر کیا ہے اس کی حرمت کو پامال کیا۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں، یہ مسلمانوں پر کوئی ایسی مصیبت تھی، جبکہ وہ کون تھے؟ وہ قرون مفضلہ تھے، اس میں سے تابعین تھے، صحابہ زندہ تھے۔ ایسے لوگ جب آئے، مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، تو اس وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کا کیا کہنا تھا؟
امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، کہتے ہیں کہ یاد رکھو آج صحابہ کو مارا جا رہا ہے، تابعین کو قتل کیا جا رہا ہے، مکہ مدینہ کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، یہ سارے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ حجاج جو ہم پر مسلط ہوا ہے یہ کچھ نہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ تصور جب نہیں پیدا ہوگا، جب تک انسان کے اندر یہ مصیبت، یہ تصور نہیں پیدا ہوتا کہ ہاں گناہوں کی وجہ سے اللہ قوموں کو بھی آزماتا ہے، تب تک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ آج جیسے ہی بی جے پی کی بات آتی ہے، کانگریس کی بات آتی ہے، تو لوگوں میں ایک عجیب سا نظریہ بنا ہوا۔ نظریہ یہ ہے کہ کانگریس حکومت آئے گی تو ہماری حالتیں صحیح ہوں گی، جب تک بی جے پی ہے ہماری حالتیں ایسی ہی خراب رہیں گی۔ گویا لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حالتوں کو بدلنا یہ سیاست دان کا ہاتھ ہے، یعنی کانگریس آئی تو حالت اچھی ہوگی، بی جے پی ہے تو حالت خراب ہوگی۔ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ دلوں کو بدلنے والا، دنوں کو بدلنے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اگر یہی گناہ رہے تو یاد رکھیے اللہ نے صحابہ تابعین کو مزہ چکھایا ہے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ فرق نہیں پڑتا کہ کون سی حکومت ہے، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ کتنے آپ اللہ والے ہیں، کتنے آپ دنیا پرست ہیں۔ حکومتیں حالتوں کو نہیں بلکہ اللہ تعالی حالتوں کو اور دنوں کو بدلتا ہے۔ محترم حاضرین، اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حالت کا رونا زیادہ روتے ہیں۔ جائیے بڑے بڑے سٹوجوں پر دیکھیے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمان مظلوم ہیں، ہم مسلمان مقہور ہیں، ہمیں جینا ہے تو جینے کے لیے لڑنا ہوگا، جینے کے لیے ایسا کرنا ہوگا، جینے کے لیے ویسا کرنا ہوگا۔ بس ایک مرتبہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیے اور دیکھیے کہ صحابہ کی زندگیاں کیسی تھی اور ہماری زندگیاں کیسی ہیں، آپ کو پیمانہ سمجھ میں آئے گا کہ کون اللہ والا ہے اور کون دنیا والا۔ آج جب بھی مصیبتوں کی بات کرتے ہیں ایک چھوٹا سا انالائز کر کے دیکھیے کہ صحابہ پر جو مصیبتیں آئیں کیا وہ مصیبتیں ہم پر آئی ہیں؟ صحابہ نے جو جھیلا کیا ہم اسے جھیل رہے ہیں؟ دوسری بات کہ صحابہ جن نعمتوں میں تھے کیا وہ نعمتیں ہم ہی ہیں؟ یا یوں کہیے کہ صحابہ نے جو مصیبتیں جھیلی نہ ہم اسے جھیل رہے ہیں، اور جتنی آرام سے، جتنی عیاشی کی زندگی، جتنی آرام پرستی زندگی ہم گزار رہے ہیں، ایسی زندگی تو صحابہ نے دیکھی بھی نہیں، چاہے جائے کہ انہوں نے زندگی گزاری ہو۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء حتى زلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں، وہ آزمائش نہیں آئی، ایسی مصیبتیں تم پر نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی۔ جب ان پر مصیبتیں آئی عام لوگ تو عام لوگ، رسول بھی گھبرا گئے، رسول بھی گھبرا کر کہنے لگے آخرکار اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو، امید رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آنے والی ہے۔ حضرت بڑی مشہور روایت ہے صحیح مسلم شریف کی کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، شکایت لے کر آئے۔ کیسی شکایت؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مکہ میں مارا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ ایسے ایسے ظلم ہو رہے ہیں۔ یہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ان کو دشمنوں نے پکڑا تھا، پکڑ کر کیا کیا کہ آگ جلائی، جو کوئلہ تھا، کوئلہ جب بالکل جلنے لگ گیا تو اس کوئلے پر لے جا کر ان کو لٹا دیا جاتا، اس کوئلے پر اس وقت تک رکھا جاتا جب تک کہ ان کے پیٹ سے چربی پگھل کر وہ کوئلہ بوجھ نہ جاتا۔ ایسی مصیبت کو برداشت کر رہے ہیں اور برداشت کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر شکایت کرتے، کہتے ہیں الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا، اے اللہ کے نبی کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد نہیں مانگتے؟ اللہ کے نبی کا جواب سنیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اے خباب کیا اتنے میں ہی ڈر گئے، کیا اتنے میں ہی پریشان ہو گئے؟ ابھی تو تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ تم میں سے پہلے جو لوگ تھے اگر مسلمان ہوتا اسے پکڑ کر لایا جاتا، لا کر آری سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، ابھی تو تمہارے ساتھ ویسا نہیں ہوا ہے۔ تم سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوتے ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیوں سے کنگھی کی جاتی، انسان کا گوشت نوچ لیا جاتا، اس کے بعد بھی وہ لوگ دین سے نہیں پھرے، وہ مصیبت بھی تم پر نہیں۔ صحابہ نے، ایک صحابی نے شکایت کی تو اللہ کے نبی صبر کی دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر صبر کرو، اللہ پر یقین رکھو، ابھی تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ محترم حاضرین، کیا ایسی مصیبتیں ہم پر آئی ہیں جیسے صحابہ پر آئی تھی؟ اللہ معاف فرمائے، یاد رکھیے وہ مصیبتیں ہم نے نہیں جھیلی ہیں۔ دوسری بات نعمتوں کی کریں، نعمتیں آج جن نعمتوں کو ہم کھا رہے ہیں، جس جگہ ہم بیٹھے ہیں، جس طرح کی ہماری لائف سٹائل ہے، سبحان اللہ صحابہ نے تو ایسی زندگی دیکھی بھی نہیں۔
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے، کچھ تابعی تھے جو ایک بکری کا ران ڈھونڈ رہے تھے۔ سیرت ابن ہشام نے اس کو ذکر کیا ہے کہ ایک بکری کی ران ڈھونڈ رہے تھے، تو لہذا یہ تابعی تھے، بڑے صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف کو دیکھ کر بلایا گیا، کہا آئیے ہماری دعوت میں شریک ہو جائیے۔ لہذا ان کے سامنے بھنی ہوئی بکری کی ران رکھی گئی، جیسی ران حضرت عبدالرحمن بن عوف نے دیکھی رونے لگے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رونے لگے، کہنے لگے کہ مجھے تو خطرہ ہوتا ہے کہ جو نیکیاں میں نے کی کہیں اللہ ان کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے، یہ نعمتیں کھا رہے ہیں، یہ نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں اللہ نے میری نیکیوں کا بدلہ نہیں دیا ہو۔ دنیا میں کہا کہ نعمتیں کھا رہے ہو یہی تمہارا بدلہ ہے۔ یاد کرنے لگے اس صحابی کو، کسے؟ حضرت مصعب بن عمیر کو، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبدالرحمن عشر مبشرہ میں ہے، حضرت مصعب بن عمر عشر مبشرہ میں سے نہیں ہے، خود بڑے ہیں لیکن پھر بھی یاد کرنے لگے حضرت مصعب بن عمیر کو، کہنے لگے خدا کی قسم مجھ سے تو بہتر حضرت مصعب بن عمیر تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا ان کے چہرہ غبار سے بھرا ہوا تھا، چہرے پر خون تھا، اور دفنانے کے لیے کفن تک نصیب نہیں ہوا۔ جو کپڑا پہنا تھا کبھی سر پر ڈالا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر پر ڈالا جاتا سر کھل جاتے۔ ہم سے بہتر لوگ جب ایسی زندگی گزار کر چلے گئے ہیں لیکن اس کے بعد ہم کو ایسی نعمتیں مل رہی ہیں، اور سبحان اللہ مجھے تو ڈر ہے کہیں اللہ نے میری نیکیوں کا صلہ دنیا میں نہ دے دے۔ اب ہماری زندگیوں پر غور کریں، کیا ہم سچ میں ایسی مصیبتوں میں ہیں؟ اللہ نے ہزاروں لاکھوں گنا اس سے بہتر زندگی ہم کو عطا کی ہے۔ نہ صحابہ جیسی مصیبتیں ہمارے پاس ہیں، نہ صحابہ جیسی تکلیفیں ہیں، بلکہ انہوں نے جو زندگی گزاری اس سے کروڑوں گنا بہتر زندگی ہے، اس کے بعد بھی ہم شکوے شکایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمان ذلیل ہیں، مسلمان رسوا ہیں۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے نعمتوں کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈرایا کرتی۔ اسی سیرت ابن ہشام کے اندر تبوک کے موقع پر ایک قصہ نقل کیا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے لیے نکل گئے، سخت گرمی کا زمانہ تھا، مسلمانوں کے پاس سواریں نہیں تھی، تو سیرت ابن ہشام کے اندر لکھا ہے کہ جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یعنی اللہ کے نبی نے قافلے کو روکا تو سارے صحابہ سایہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر پھیل گئے، سایہ تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر پھیل گئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ ایک ٹہنی جو درخت سے کٹ گئی تھی اس ٹہنی کو اپنے سر کے قریب رکھا اور وہاں بیٹھ کر تھوڑا سا کھجور جو ان کے پاس تھا نکالا اور جو مشکیزہ تھا اسے نکال کر پینے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی قافلہ رکتا تو آپ گشت لگایا کرتے، دیکھتے کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا گزر حضرت عمر بن خطاب کے پاس سے ہوا، دیکھ رہے ہیں کہ سخت گرمی ہے، تھوڑا سا سایہ نصیب ہے، تھوڑا سا سایہ نصیب ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو دیکھا کہ گرمی میں سایہ نصیب ہے، گرمی میں کھانے کے لیے کھجور مل گئے، سخت گرمی میں تھوڑا سا پانی نصیب ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اے عمر گرمی میں سایہ پائے ہو، گرمی میں پانی نصیب ہو رہا ہے، یاد رکھنا اللہ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا، اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ جائیے اپنی زندگیوں پر غور کیجئے کہ کیسی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے بعد بھی شکوے شکایت کرنا، اللہ کے سامنے شکوے رکھنا، اللہ کی ذات سے نا امیدی رکھنا، یا اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں بدگمان ہو جانا، اور اتنا سب کر کے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان رسوا ہیں، ہم ذلیل ہیں، اللہ ہماری مدد نہیں کرتا۔ یاد رکھیے اللہ کبھی بھی کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، کیونکہ اللہ نے جس طرح تقدیر کو لکھا ہے اللہ نے اسباب بھی لکھ کر رکھ دیے۔ اسباب اختیار کیجئے، اسباب اختیار کریں گے تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہمیں ملنے والی ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات ہمیں یہاں سمجھنے کی ہے کہ آخرکار اس کا علاج کیا ہے۔ جتنی مصیبتیں مسلمانوں پر آئی ہیں، مصیبتیں تو بے شمار ہیں اور وجوہات بھی بے شمار ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ سارے وجوہات کو ذکر کروں۔ جیسے علاج کیا ہے؟ علاج تو سب سے پہلا یہی ہے کہ جب تک ہم اللہ والے نہیں بنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ نے صاف کہا اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ تو لہذا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، ہم سے جو گناہ ہو رہے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد کرنا، اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور حرام کاموں سے بچیں، جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے کرنے سے روکا ہے ان سے بچیں۔ شیطان نے کس طرح مسلمانوں کو گمراہ کر کے رکھا ہے، ایک چھوٹی سی مثال، ایک شعر ہے، شاعر کرتا عربی کا، تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی ترک الجنان به وفوز العابد انسیت ان اللہ اخرج آدم بذنب واحد۔ شیطان نے ہمیں کیسے گمراہ کر کے رکھا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان تو کتنا نادان ہے کہ گناہ پر تو گناہ کرتا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ تو گناہ پر گناہ کرتا ہے اور گناہ پر گناہ کرنے کے بعد جنت میں بلند درجے کی خواہش رکھتا ہے،
گناہ پر گناہ کر کے جنت میں بلند درجے کی خواہش رکھتا ہے، کیا یہ تو بات بھول گیا کہ اللہ نے تیرے باپ آدم کو صرف ایک گناہ کی وجہ سے جنت سے نیچے اتار دیا تھا؟ ایک گناہ تیرے باپ نے کیا، اللہ نے جنت سے اتار دیا، اور تو ہزاروں گناہ کر کے جنت میں بلند درجے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور اللہ نے کہا ہے کہ ایک دھوکے باز ہے، تمہاری زندگیوں میں وہ دھوکہ ڈال کر رکھا ہے، لہذا یہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، تبھی جا کر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور ہماری حالتوں کو بدل دے گا۔ محترم حاضرین، آج ہم بات کرتے ہیں، جب بھی ڈنمارک کے اندر یہاں وہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کیا جاتا ہے، سوال اٹھایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ویسا کیا، تو ہم میں سے اکثر کیا ہے جذباتی ہو کر روڈوں پر نکل جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ اس نبی کی سنت پر عمل کرنے والے کتنے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گھروں کے اندر نبی کی سنت کو اپناتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو اپنی روزی کو انہوں نے حلال بنا کر رکھا ہے، انہیں پرواہ نہیں ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پرواہ اس بات سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کیسے بنا کیا گیا۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا سہارا نہیں پکڑیں گے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے، حالتیں بدلنے والی نہیں ہیں۔ اور خاص کر جب گناہ کیا ہے معاشرے پر رائج ہو جاتے ہیں تو گناہوں کا اثر دیکھا جاتا ہے۔ حدیث بڑی مشہور ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا، یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُهُنَّ، اللہ کے نبی نے کہا اے مہاجرین کی جماعت، 5 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر تمہیں وہ لگ جائیں یا تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ اس گناہوں سے تم کو بچا کر رکھے۔ آپ نے کہا کہ جو بھی قوم فحش کاموں کو کھلم کھلا کرتی ہے، فحش چیزوں کو پرموٹ کرتی ہے، یا فحش چیزیں ان کے یہاں عام ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی بیماریوں میں ان کو مبتلا کر دیتا ہے کہ ایسی بیماریاں ان کے باپ دادا نے بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ جائیے آج برقعے کے حوالے سے دیکھیے، برقع پہن کر بھی جو فحش کیا جاتا ہے، اس موبائل فون کے ذریعے جو فحش پھیلا جا رہا ہے، زبانوں میں حیا ختم ہو گئی، گالی گلوچ، برا کہنا، بدتمیزی کرنا، عزت نہ کرنا، حیا کے جنازے ہم نے نکال دیے، بلکہ فحش کا کوئی ایسا درجہ نہیں بچا ہے جسے مسلمان دھیرے دھیرے نہیں اپنا رہے۔ اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی جس قوم کے اندر فحش عام ہو جاتا ہے، اللہ تعاون اور بیماری مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا جو قوم ڈنڈی مارنے لگ جائے، مال میں خرید و فروخت میں لینے دینے میں ڈنڈی مار دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر کیا ہے قحط سالی کو مسلط کر دیتا ہے، ایک ظالم سلطان کو مسلط کر دیتا ہے۔ جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کو روک دیتا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر یہ جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کی وجہ سے کبھی ایک بارش قطرہ تک نازل نہیں کرتا۔ اور اللہ معاف فرمائے، آج جو مسئلہ، آج جو حالت زکوٰۃ کے حوالے سے ہے ہمارے یہاں الحمدللہ، آپ کے یہاں شہر میں خاص کر گلبرگہ کے ضلع میں بیت المال کا نظام ہے، اس کے بعد بھی بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو زکوٰۃ کو اپنے طور پر خرچ کرتے ہیں۔ اسلام کا نظام یہ زکوٰۃ کے اندر اجتماعی ہے، جس طرح نماز اجتماعی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی اجتماعی عبادت ہے۔ ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو مشرکین سے لڑائی کی تھی، مانعین زکوٰۃ سے لڑائی کی تھی، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو زکوٰۃ دینے کے منکر نہیں تھے، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو بس یہ کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نبی کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر خرچ کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ضروری ہے کہ جب بیت المال ہے وہاں پر زکوٰۃ جمع کی جائے تاکہ مسلمانوں کے اکٹھا مسائل کو حل کیا جائے، ہر آدمی اپنے طور پر زکوٰۃ نکالے۔ کتنے ایسے جن کو زکوٰۃ کے احکام و مسائل نہیں پتہ، جانوروں میں کتنی زکوٰۃ ہے، مال میں کتنی زکوٰۃ ہے، کتنے بس اس گھبراہٹ سے زکوٰۃ نہیں دیتے، اور زکوٰۃ دیتے تو کسے دیتے ہیں؟ من مرضی کے طور پر، چاہے اسے تھوڑا دیا اسے تھوڑا دیا۔ زکوٰۃ کا نظام ہمارے یہاں پر پورے طور پر فاسد ہو چکا ہے، بلکہ یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ اس مدرسے والے کو 10,000 دیا، اس کو 10,000 دیا، اس کو 10 دیا، گویا پیغام دے رہے ہیں کہ اب تم مجھ سے مانگ رہے ہو، میں مر جاؤں گا، میری اولاد آئے گی، تب بھی تم میرے اولاد سے مانگتے رہنا۔ ہم لوگوں کی ضرورتوں کو نہیں بلکہ انہیں مانگنے والا بنا رہے۔ اسلام کے اندر زکوٰۃ کا نظام نہیں تھا۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو قوم زکوٰۃ کو
روک دے اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ انہوں نے کیا ہے اسے نہ ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی کیا ہے ایسی مصیبتوں کو نازل کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اس دین کی دعوت کو ہم نہیں پھیلائیں گے، ہماری حالتیں بدلنے والی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا اہم علاج، پہلا علاج تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا، تب تک مصیبتیں ہٹنے والی نہیں ہیں۔ دوسری، ہندوستان کے تناظر میں دیکھا جائے، جیسے کہ بہت سارے علماء نے اس حوالے سے مشورے دیے ہیں، انہی باتوں کو میں نقل کر رہا ہوں کہ ملی اتحاد یہ ہماری مصیبتوں سے بچنے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے کہ آپس میں متحد ہو جائیں، آپس میں سب مل جائیں، سارے مسلمان ملی اتحاد پیدا کریں۔ ملی اتحاد کی وجہ سے یہ مصیبتیں قدرے گراں ہم پر رک سکتی ہیں، لیکن ملی اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ جو آدمی ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے اس کو ہم صف میں شامل کریں۔ اتحاد صرف عقیدے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، عقیدہ سب کا صحیح ہوگا وہی اتحاد اسلام کو منظور ہے۔ آپ اپنے راستے، ہم اپنے راستے، آپ کا مسلک اپنا، ہمارا مسلک اپنا، چلیے سب مل کر ایک طاقت بنتے ہیں۔ یہ اتحاد اللہ اس کے رسول کا نہیں ہے، ملی اتحاد صرف عقیدے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اس کے علاوہ اور ایک اہم علاج جو ہے، آج جانتے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلم ہیں، بہت سارے غیر مسلم ہیں جو مسلمانوں کے تئیں نرم پہلو رکھتے ہیں، یا یوں کہیں کہ انصاف پسند غیر مسلم ہیں، انہیں پتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایسے غیر مسلمانوں کو قریب کرنا، ایسے لوگوں سے مدد لینا، اور ایسے لوگوں کو کیا ہے اسلام کے حوالے سے صحیح تعلیمات پہنچا کر اسلام کو بدنام کرنے میں جو لوگ سازشیں رچ رہے ہیں ان کے خلاف ان کی مدد لینا یہ ضروری ہے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا۔ کتنے ایسے غیر مسلم تھے جو انصاف پسند تھے، جو حقیقت پسند تھے، اللہ کے نبی نے ان سے سہارا لیا۔ یہ بات جانتے ہیں کہ جب دبس نبوت کا موقع تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ والوں سے بیزار ہو گئے، آپ کو ستایا گیا، اس قدر ستایا گیا کہ آپ دعوت نہیں کر پا رہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکالا گیا، آپ مکہ چھوڑ کر نکل گئے، پہنچے کہاں؟ طائف گئے۔ طائف جانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے اور برا برتاؤ کیا۔ جب واپس آپ مدینہ مکہ داخل ہونا چاہ رہے تھے تو حضرت زید جو آپ کے ساتھ تھے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب مکہ میں ہم داخل کیسے ہوں گے؟ ایک تو مکہ والوں نے ٹھکرایا، طائف والوں نے ٹھکرایا، ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ یہ کہ کوئی آدمی ہمیں پناہ دے، کوئی آدمی ہمیں پناہ دے، اگر کوئی پناہ دے گا تو مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خط لکھا، کسے لکھا؟ مطعم ابن عدی کو، ایک کافر تھا، مطعم ابن عدی کافر تھا۔ آپ نے پیغام لکھا، کہا کہ میں تمہاری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، وہ ایک غیر مسلم ہے۔ اللہ کے نبی نے ضرورت کے طور پر، سماجی ضرورت کے تقاضے میں اس غیر مسلم سے مدد لی، غیر مسلم سے مدد لی۔ مطعم ابن عدی نے اللہ کے نبی کو بلایا، اپنے بچوں کو بلایا، اپنے بھائیوں کو بلایا، سب کو لے کر کہا کہ ہتھیار بند ہو جاؤ، سب کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہوا۔ بیت اللہ میں داخل ہو کر اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے، میں نے ان کو پناہ دی ہے، جس نے ان کو ہاتھ لگایا اس نے مجھے ہاتھ لگایا، جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا، میرے بچوں کو ستایا، میرے گھر والوں کو ستایا۔ اللہ کے نبی نے ایک غیر مسلم کی پناہ لی، اس کا اتنا بڑا احسان تھا کہ وہ مر گیا، کفر میں مر گیا، مگر اللہ کے نبی نے اس کے احسان کو نہیں بھولا۔ جب غزوہ بدر ہوئی، مسلمانوں کی پہلی لڑائی ہوئی، 70 قیدی مشرکین کے پکڑے گئے، اللہ کے نبی نے اس وقت مطعم بن عدی کے احسان کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ لو کان مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی هؤلاء لنتنا لترکتهم له۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ مطعم بن عدی تھا، کافر تھا، مشرک تھا، جو تھا، مگر اس کا احسان ایسا تھا کہ آج اگر زندہ ہوتا اور ان گھٹیا لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا، میں بغیر کسی عوض کے سب کو چھوڑ دیتا۔ آپ نے غیر مسلم کا سہارا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ والے آپ کو بلانے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی نے اپنے ایک بڑے کو بلایا۔ وہ کون؟ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تھے۔ حضرت عباس مشرک ہیں، کافر ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اللہ کے نبی کے بڑے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں، یہ لوگ مجھے مدینہ لینے چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھ کر حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے، ہم اپنی جان اور مال کو دے کر ان کی حفاظت کر رہے ہیں، کیا ایسی حفاظت تم ان کی کر پاؤ گے؟ اگر اتنی طاقت ہے، ضرورت ہے تب لے جانا، ورنہ خاموش رہنا۔ وہ ایک احسان تھا، آپ کے چچا تھے، مشرک تھے، تو ان کا ایک احسان تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کی بھی احسان کا بدلہ چکایا، کیونکہ جب بدر کے موقع پر 70 لوگ پکڑے گئے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں حضرت عباس کو دیکھا تو آپ نے اپنا کرتا اتار کر ان کو دیا تھا۔ محترم حاضرین، کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جن کا سہارا اللہ کے نبی نے سماجی ضرورت کے طور پر لیا ہے، اور یہی کام آج ہمیں بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ابو البختری بن ہشام
غزوہ بدر کا موقع تھا, لڑائی شروع ہو گئی, مسلمان ٹوٹ پڑے, تو اللہ کے نبی نے ابو البختری بن ہشام کو دیکھا, کہا کہ جو بھی آدمی اس ابو البختری بن ہشام کو دیکھے اسے قتل نہ کرے, اسے مارے نہ. کیوں نہ مارے؟ کیونکہ جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے یہ کافر مشرک تھا, قوم کا سردار تھا, مگر کبھی اس نے آپ کو ستایا نہیں تھا, کبھی اس نے آپ کو پریشان نہیں کیا, بلکہ جو عہد و پیمان آپ کے خلاف لکھایا گیا تھا اسے پھاڑنے میں اس کی بڑی مدد تھی. محترم حاضرین, خود آپ کے چچا, سگے چچا ابو طالب کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بڑا سہارا بنے. اللہ کے نبی کیا ہے, پوری زندگی انہوں نے مدد کی, لیکن جب انتقال ہو گئے اللہ کے نبی نے ان کا سہارا لیا. یقیناً ایسا سہارا یا ایسے غیر مسلم جو ہیں, جو انصاف پسند ہے, ایسے لوگوں کو قریب کرنا, ان سے اپنے معاملات کو شیئر کرنا, یہ ہماری سماجی ضرورت ہے اور ایک بہترین علاج ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہندوستان کے اندر ایک طبقہ ہے جس کو دلت طبقہ کہا جاتا ہے. یہ دلت طبقہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہا ہے, کیوں نہ ہم ان کو اپنے ساتھ لیں, مسائل کو مشترک کریں, مسائل کو شیئر کر کے جو لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں مل کر ان کا مسائل کا مقابلہ کریں, ایک بہترین حل ہو سکتا ہے. اسے بھی اپنانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ اب ہمارے ہندوستان کے اندر کچھ تشدد پسند مزاج کے لوگ ہیں, تشدد پسند, جو مسلمانوں کو مارنے, کاٹنے, بلکہ کھلم کھلا میڈیا پر آ کر خلاف بولتے ہیں کہ مسلمانوں کو ہم جینے نہیں دیں گے. اب ایسے لوگوں سے کیسے نپٹا جائے؟ محترم حاضرین, ایسے لوگوں سے نپٹنے کے دو بہترین طریقے. پہلا طریقہ دعوت کا ہے. دعوت کے اندر قرآن و حدیث کی آیتوں میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی کہ جو مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے, یہ دشمن بھی مسلمان ہو گئے. قرآن کی تعلیمات ایسے تشدد پسند تک پہنچائیں, قرآن کی تعلیم پہنچائیں, اللہ اس کے رسول کے دین کو پہنچائیں, یقیناً ان کے دل نرم ہو جائیں گے. دوسرا بہترین حل ایسے تشدد پسند مزاج یہ جماعتوں کے مسئلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں. کبھی بھی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جاتا ہے. اگر سامنے والا تشدد کرے, آپ بھی اس کے خلاف کریں, تو یہ لڑائی جھگڑا ایک آگ ہے, آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مکہ میں تھے, کیا انہوں نے مکہ میں رہنے کے بعد پلٹ کر کافروں پر حملہ کیا؟ نہیں, صبر کرتے تھے, بلکہ وہ کرتے ہی اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے. یہاں تک کہ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بہت زیادہ مایوس ہو گئے کہ مکہ کے اندر آپ کو نہ جینے دیا جا رہا تھا, نہ آپ کو دعوت کرنے دیا جا رہا تھا, نہ آپ کو کیا ہے عمل کرنے دیا جا رہا تھا, تو حضرت ابو بکر نے اپنا سامان لپیٹا اور لپیٹ کر مکہ چھوڑ کر جانے لگے. راستے میں ایک سردار ملا, اسے ابن الدغنہ کہا جاتا تھا. ابن الدغنہ نے کہا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ دیکھو تمہاری قوم والے مجھے ستاتے ہیں, مجھے پریشان کرتے ہیں, ایک اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے ہیں. ابن الدغنہ کہتا ہے مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج, اے ابو بکر جس اخلاق کے آپ مالک ہیں, جتنے اچھے معاملات تجارت کے اعتبار سے, بات چیت کے اعتبار سے آپ کے ہیں, آپ جیسے لوگ ہمارے معاشرے کے لیے سنگ بنیاد ہے. آپ جیسا آدمی اخلاق مند انسان نہ قوم سے نکل سکتا ہے نہ اسے نکالا جا سکتا ہے. یہ اخلاق ہیں جنہوں نے مشرکوں تک کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ مسلمان کی گرویدہ بنے. ایسے ہی اخلاق مسلمانوں کو اپنانے ہوں گے. ابھی یہ NRC CAA کا مسئلہ آیا, سارے مسلمان خوف میں مبتلا ہو گئے. یہ بات ہم بھول گئے کہ CAA ہو یا NRC ہو, یہ سب سے پہلے نبیوں کے ساتھ کی گئی, نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا. اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر کے کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اس وقت کو یاد کرو جب یہ لوگ آپ کے خلاف مکر کرتے تھے, یا تو آپ کو کفر پر رکھیں, یا تو آپ کو قتل کر دیں, یا آپ کو یہاں سے نکال کر بھگائیں. ساری کوششیں کی, کس کے ساتھ کی گئی؟ نبیوں کے ساتھ کی گئی, صحابہ کے ساتھ کی گئی. جن لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا ہے, ہر زمانے میں CAA یا NRC کے مسائل آئے ہیں اور لوگوں کو نکالنے کے لیے کہا گیا. خود جائیے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا آپ کو مکہ سے نہیں نکالا گیا؟ حضرت ابراہیم کیا عراق سے نہیں نکالے گئے؟ حضرت یوسف کیا اپنی گھر سے نہیں نکالے گئے؟ حضرت یوسف کو کیا جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ یہ انبیاء ہیں جن کے ساتھ CAA اور NRC کے مسائل آ چکے ہیں. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنے عقیدے کو تھامے رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھیں.